بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے یا میٹرک کے بعد کیا کریں۔ کافی یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اہم بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یہ سوال جو ہے وہ کتنا اہم ہے، ان کی زندگی میں یہ سوال جو ہے وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، میٹرک کے بعد آپ کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ ایف ایس سی کر سکتے ہیں، آپ آئی سی ایس کر سکتے ہیں، آپ ایف اے کر سکتے ہیں، یا آپ ڈی اے ای کا ڈپلومہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آئی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور کافی شعبے ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے میٹرک میں کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے۔ سب سے پہلے جی میں مشورہ آپ کو دوں گا کہ اگر کسی نے دیکھنے ہیں اپنے گھر کے حالات، اس نے دیکھنا ہے کہ میں میٹرک کے بعد زیادہ سے زیادہ 2-3 سال تک پڑھ سکتا ہوں، تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ وہ ڈپلومے کی طرف چلا جائے۔ جو ڈی اے ای ڈپلومہ ہے، ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر، جس نے جا کے انجینئر کا ایسوسیٹ بننا ہوتا ہے، اسسٹنٹ بننا ہوتا ہے، اس کی طرف چلا جائے، کیونکہ اس کا ایک تو ڈیوریشن 3 سال کا ہوتا ہے، اور 3 سال کے بعد بندہ جو ہے وہ جاب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایف ایس سی، ایف اے یا آئی سی ایس کریں گے تو آپ جاب کرنے کے جو اہل ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ کلریکل جاب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو گھر کے حالات ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ 3 سال تک پڑھ سکتا ہوں، 3 سال کے بعد میں نے گھر کو سپورٹ کرنا ہے، گھر کی فنانشیل پریشر ہے، فنانشیل پرابلم ہے، تو آپ بے شک ڈپلومہ کی طرف چلے جائیں، اور ڈپلومہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ خود بھی پڑھ سکیں گے اور ساتھ میں جاب بھی کر سکیں اور گھر کو سپورٹ بھی کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹس جو چاہتے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے ایجوکیشن میں جانا ہے، آگے جا کے ہم نے انجینئرنگ میں جانا ہے، آگے جا کے ہم نے میڈیکل میں جانا ہے، اگر کسی اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوالات ہیں تو وہ ایف ایس سی کر لے، اور ایف ایس سی کے بعد اس کے ذہن میں یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ وہ آگے جا کے پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کے اس کے پاس چانسز ہیں، اس کو کوئی فنانشیل پریشر بھی نہیں، تو اس کے پاس ٹائم بھی ہے، تو وہ ایف ایس سی کے بعد 3-4 سال مزید پڑھ سکتا ہے، تو اس کو ایف ایس سی کرنی چاہیے۔ اور ایف ایس سی اس کو تب کرنی چاہیے کہ اس کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے گا اور میرٹ بنائے گا اور آگے جا کے یونیورسٹی میں اچھا ایڈمیشن لے گا۔ اس کے علاوہ ایف اے ان کو کرنا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے سی ایس ایس کرنا ہے، آگے جا کے ہم نے لاء کی طرف جانا ہے، آگے جا کے ہم نے جج بننا ہے، تو اس طرح کے سوچ جن اسٹوڈنٹس کی ہے تو وہ بلا جھجک آپ ایف اے کی طرف آ جائیں۔ ایف اے جو ہے وہ اس کا ایک اپنا سکوپ ہے، ایف ایس سی کا اپنا سکوپ ہے، اور ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر کا اپنا سکوپ ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایف ایس سی والا جو ہے وہ ایف اے سے بہتر ہے اور ایف اے والا جو ہے وہ ایف ایس سی سے بہتر ہے۔ ہر شعبے کا ایک اپنا سکوپ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو سب سے جو اچھی پوسٹس ہیں وہ ایف اے والے لے جاتے ہیں۔ ایف اے کے اسٹوڈنٹس آگے جا کے سی ایس ایس کر کے باقی فورسز میں جو اچھی پوسٹیں ہوتی ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور باقی آپ دیکھ لیں جو زیادہ ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر شعبے کی ایک اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے، میرے حالات کس طرح کے ہیں، میرا جو گھر ہے وہ مجھے کتنا سپورٹ کرتا ہے، اس حساب سے آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، اور ڈیسیژن لے کے آپ نے اپنے شعبے میں ہارڈ ورک کرنا ہے، محنت کرنی ہے۔ جب آپ ہارڈ ورک کریں گے تو چاہے آپ ایف اے کر رہے ہوں، چاہے آپ ایف ایس سی کر رہے ہوں، چاہے آپ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئر کر رہے ہوں، کوئی بھی آپ شعبہ ہے اس میں اگر آپ کوشش کریں گے، اس میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کریں، اس میں آپ ٹاپ کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جو کامیابی ہے وہ یقینی ہے۔ تو اس لیے میٹرک کے بعد کوئی بھی شعبہ آپ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں ان سے مشورہ کر لیں، اپنے والدین سے مشورہ کر لیں، اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیں کہ اس شعبے میں میں نے جانا ہے اور اس کا سکوپ آگے کیا ہے، کس طرح میں نے پڑھنا ہے، کس طرح، تو پوری جو اسٹریٹجی ہے آگے جو 5-6 سال ہے فیوچر آپ نے پاکستان میں اس شعبے کا دیکھ لینے کے بعد آپ نے اس شعبے کو چوز کرنا ہے۔
تو یہاں پر میں جو ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں میٹرک کے بعد ان کو مشورہ دوں گا ایف ایس سی کی طرف تب بھی جائیں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ میں نے جا کے آگے میرٹ بنانا ہے، ایف ایس سی میں نے محنت کرنی ہے اور میرٹ بنانا ہے، اور میرٹ بنا کے میں نے آگے یونیورسٹی میں انجینئرنگ یا میڈیکل کا میرٹ بنا کے ایڈمیشن لینا ہے، تب بھی آپ ایف ایس سی کا تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح آپ اگر ایک پلاننگ کے تحت ایک اسٹریٹجی کے تحت میٹرک کے بعد کوئی بھی شعبہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اسٹوڈنٹس میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی شعبہ اختیار کریں اس میں محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، سیریز لیں، اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ جا کے آگے آپ نے ایک پورے خاندان کی کفالت کرنی ہے، پورے سسٹم کو دیکھنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنجیدہ ہو کے محنت کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو فائنلی جی تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہوا تو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔